بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 83 تا 86 اس کے اہم مباحث پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پیچھے والی آیات میں تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی کرم نوازیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کی احسان فراموشیوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کے طرز عمل کا ذکر ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور خاص طور پہ رکوع نمبر 9 کی آخری آیات میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کے جرائم نے ان کا احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ آج جو رکوع ہمارے پیش نظر ہے، اس میں بھی بنیادی طور پہ اسی چارج شیٹ کو جس کا پیچھے والے رکوعوں میں تسلسل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسے جاری رکھا گیا ہے۔ اور اس رکوع میں یہ بات ذکر کی گئی کہ بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیے گئے، کچھ میثاق لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام نے ان سے وعدے لیے اجتماعی طور پر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد و پیمان کو پس پش ڈال دیا، انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور انہیں بالکل نظر انداز کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پہلا عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ تعلیمات بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی اہم تھیں اور ہمارے دین میں بھی اہم ہیں۔ اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ تعلیمات تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں مشترک ہیں۔ تو کہنے کو بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر ہے، لیکن اصل میں امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی ان باتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور ان کی اہمیت کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کر دی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کی بندگی اور اسی کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے والدین کے معاملے میں بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی بندگی کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی بندے کے سب سے زیادہ حقوق کسی پر ہیں تو وہ بندے کے والدین ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں بھی یہی حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جب ان کی بندگی نہیں کی جا سکتی تو کسی بت کی، کسی درخت کی، کسی اور چیز کی عبادت اور اس کی بندگی کیسے کی جا سکتی ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف خالی خلی جمع تفریق اور لفظوں والا کام نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ان کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور یہی بات اس فہرست میں جو باقی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے اور ان کے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ اس سے یہ بات بھی دیکھیے کہ ایک مسلمان معاشرے میں
اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا کتنا اہم ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا اہم ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر سچی بات ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس عہد کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس حد تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اور ان کی خدمت کرنے کو مقبول حج، مقبول عمرے اور جہاد کے مترادف قرار دیا ہے، اور راتوں کے قیام کے مترادف قرار دیا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان سے کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں، لوگوں سے بھلی بات کریں۔ بھلی بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں نیکی کی اور خیر کی تلقین کرتے رہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کی عزت نفس کو پامال نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد بھی لیا کہ یہ نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنے حقوق ادا کرنے کا بندوں کو پابند کیا گیا ہے، یہ جب تک کوئی بندہ نماز اور زکوٰۃ ان فرائض کو ادا نہیں کرتا اور ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ ان حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یہ نماز اور زکوٰۃ اصل میں ان فرائض کی ادائیگی کو آسان اور سہل بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا کہ تم نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، تم میں سے اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دی کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ اتفاقی بات نہیں تھی کہ تم سے کوئی ایک بار کو غلطی ہو گئی، بلکہ فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم ہو ہی انحراف کرنے والے، تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ تمہارا اجتماعی اور قومی مزاج بن گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہو اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ عہد جو اتنے اہتمام کے ساتھ تم سے لیا گیا تھا، تم نے اسے بالکل یکسر نظر انداز کر دیا اور پس پشت ڈال دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک اور جرم کی طرف توجہ دلائی، اور وہ بھی اصل میں ایک میثاق ہی ہے، اور میثاق ان سے یہ لیا گیا تھا کہ تم نے نہ تو اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے اور نہ انہیں جلا وطن کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور یہ مختلف لوگوں کو اپنے دینی بھائیوں کے خلاف اکساتے اور ان کے قتل و غارت کا حصہ بن جاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ ان کو قتل کروا دیتے ہیں، ان کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں اور ان کو جلا وطن کروا دیتے ہیں، اور جب وہ قیدی بن جاتے ہیں تو قیدی بننے کے بعد ان کے پاس آتے ہیں تو یہ یکدم بڑے پرہیزگار بن جاتے ہیں اور دینداری کا جذبہ ان میں جاگ جاتا ہے، یا یہ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اپنے دینداری کی نمائش کرنے لگتے ہیں۔ دینداری کی نمائش کیسے کرتے ہیں کہ اس وقت یہ تورات کے احکام کو لے کے آگے بڑھتے اور یہ کہتے کہ اپنے بھائیوں کو، قیدیوں کو چھڑوانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کا فدیہ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم تورات کے ان احکام پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ان قیدیوں کو چھڑواتے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں باوجود دشمنی کے۔ اللہ رب العزت نے ان کی خود ساختہ پرہیزگاری اس کو بے نقاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام کیا تھا۔ تمہیں کہاں اجازت دی تھی کہ تم انہیں قتل کرواؤ، اور کہاں تمہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم انہیں جلا وطن کر دو؟ اس معاملے میں تو تم نے اللہ رب العزت کے حکم کو پس پش ڈال دیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس معاملے میں تم چھڑوانے کے معاملے میں جب یہ بات ہوتی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تمہارا معاملہ کیا ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو تمہیں من باتا ہے، جو تمہاری مرضی کا ہے، اس کو تم اپنا لیتے ہو، اور جو تمہیں وارا نہیں کھاتا تم اس حکم کو نظر انداز کر دیتے ہو، جیسا کہ اس معاملے میں۔ اچھا، بنی اسرائیل کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر ہم دور نہ بھی جائیں، صرف یثرب کا معاملہ ہی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ دو مشرک قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہودیوں کے یہاں 3 بڑے قبیلے تھے، 2 قبیلے جو تھے وہ خزرج کے ساتھ ان کے الائز تھے اور ان کے حلیف تھے، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ جو ہے یہ اوس کا حلیف تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور جب ان کے قیدی بن کے آ جاتے تو جس طرح قرآن نے ذکر کیا، یہ ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتے اور ان کا فدیہ دے دیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے دیکھیے جی، ہم ان کے حلیف تھے، ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس وجہ سے ہم مجبور تھے اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنے پر، اس لیے ہم نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو عیاں کیا ہے کہ کیسے ان کا معاملہ ہے۔ مشرکوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تو اتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کی سزا دنیا کی ذلت اور رسوائی کے سوا اور آخرت کے سخت ترین عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر ہے، اور آخرت کا سخت ترین عذاب جو ہے اس کے بھی یہ حقدار ہیں، اور یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے یہ ویسے تو یہود کے لیے ہے، لیکن سچی بات یہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ اللہ کے جو احکام ہمیں وارا کھاتے ہیں ہم ان احکام کو مان لیتے ہیں، اور جو احکام ہمیں پسند نہیں ہوتے ہم انہیں بالکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ہم انہیں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں پسند کر لیا ہے اور منتخب کر لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ ان کا کوئی عذاب کم ہوگا، اور نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی مستقل طور پر یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کا ذکر کر کے انہیں متنبہ کیا ہے، اور ظاہر ہے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بھی ان کے طرز عمل سے باز رہیں، ورنہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔